ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور اہم ترین موضوع پر اس وقت گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک موضوع پر بہت زیادہ تبصرے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نئے انکم ٹیکس کے قوانین کے ذریعے سے آپ کے ذات یا آپ کی پرائیویسی پر خدغن لگانا یا آپ کی پرائیویسی کو چوٹ لگاتے ہوئے آپ کے حساس معلومات کیا حکومت جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نئے انکم ٹیکس بل جو اس وقت پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، شاید اس کو آپ نے خبر کے طور پر پڑھ کر آگے نکل گئے ہوں گے، لیکن یہ بہت ہی بڑا حساس معاملہ ہے جس پر میں دی وائر کی جانب سے پیش کردہ بہت ساری اہم ترین معلومات کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں کہ اس نئے بل کی وجہ سے کیا کچھ آپ کی ذات پر، آپ کی نجی زندگی پر، آپ کے آن لائن سرمایہ کاری پر ہو یا ٹریڈنگ کھاتوں پر ہو یا ذاتی ای میل کے ذریعے سے آپ کی نجی زندگی پر کس طرح سے آپ کی جاسوسی ہو سکتی ہے۔ تفصیلات میں جاؤں گا ناظرین گرامی، اس سے پہلے جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دیہی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، غریب بستیوں میں ہمارے رمضان راشن کٹس کی تقسیم آوری کا سلسلہ جاری ہے۔ الگ الگ بستیوں سے ہمارے جو ٹیم پہنچ کر کے وہاں پر ان لوگوں کی مدد ہو رہی ہے اور راشن کی جو تقسیم آوری ہو رہی ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مزید بستیوں میں پہنچنا ہے، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں آپ یہاں پر نظارہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں وہ ضرور شریک ہوں اور مزید بستیوں میں جو ہمیں پہنچنا ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، آپ لوگ اس پر رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 1 اپریل 2026 سے انکم ٹیکس حکام کسی بھی فرد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، ذاتی ای میل، بینک، آن لائن سرمایہ کاری، ٹریڈنگ کھاتوں اور دیگر تمام مواد تک رسائی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق اگر حکام کو شبہ ہے کہ کسی شخص نے انکم ٹیکس چوری کیا ہے یا ان کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی غیر اعلانیہ آمدنی، رقم، سونا، زیورات یا قیمتی اشیاء یا اثاثے ہیں جن پر انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے مطابق قابل اطلاق انکم ٹیکس ادا نہیں کیا گیا ہے تو وہ اس شخص کی ڈیجیٹل موجودگی تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ موجودہ آئی ٹی ایکٹ 1961 کی دفعہ 132 کے مطابق اب تک انکم ٹیکس حکام کے پاس تلاشی لینے، املاک اور اکاؤنٹ بک کو ضبط کرنے کا اختیار تھا اگر ان کے پاس یہ معلومات اور یقین کرنے کی وجہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی غیر اعلانیہ آمدنی، اثاثے یا دستاویز ہیں جنہیں وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے چھپا رہے ہیں۔ اس سے انہیں کسی بھی دروازے، باکس یا لاکر کا تالا توڑنے کی اجازت ملتی ہے اگر ان کی چابیاں دستیاب نہ ہوں اور اگر ان کے پاس شک کرنے کی کوئی وجہ ہے کہ کوئی غیر اعلانیہ اثاثہ یا اکاؤنٹ سے متعلق دستاویز وہاں ہیں۔ تاہم نئی آئی ٹی بل نے اس اختیار کو شہریوں کے موبائل فون، کمپیوٹر سسٹم تک بڑھا دیا ہے جسے وہ ورچوئل ڈیجیٹل اسپیس کہتے ہیں۔ یعنی پہلے حکام کو صرف فزیکل املاک کو تلاش کرنے اور ضبط کرنے کا حق تھا، لیکن اب اسے ورچوئل ڈیجیٹل اسپیس تک بڑھا دیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس بل 2025 کی دفعہ 247 کے تحت درج اختیارات میں کہا گیا ہے، شق نمبر 1 میں دیے گئے اختیارات کا استعمال کرنے کے لیے کسی بھی دروازے، باکس، لاکر، سیف، الماری یا دیگر ریسپیکٹیکل کا تالا توڑیں، کسی بھی عمارت، جگہ وغیرہ میں موجود داخل ہوں اور تلاشی لیں جہاں اس کی چابیاں دستیاب نہیں ہیں یا ایسی عمارت، جگہ وغیرہ تک رسائی دستیاب نہیں ہے یا کسی بھی کمپیوٹر سسٹم یا ورچوئل ڈیجیٹل اسپیس تک رسائی کوڈ کو اوور رائڈ کر کے رسائی حاصل کریں جہاں رسائی کوڈ دستیاب نہیں ہے۔ نیا بل ورچوئل ڈیجیٹل اسپیس کی تعریف کچھ اس طرح کرتا ہے:
ایک ایسا ماحول، علاقہ یا جگہ جو جسمانی ٹھوس دنیا سے الگ ہو اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے تعمیر اور تجربہ کیا گیا ہو، اسے ڈیجیٹل اسپیس میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ حکام کو صارفین کے کمپیوٹر سسٹم، کمپیوٹر نیٹ ورک، کمپیوٹر وسائل، کمیونیکیشن ڈیوائسز، سائبر اسپیسز، انٹرنیٹ، ورلڈ وائڈ ویب اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر، ذخیرہ کرنے یا تبادلے کے لیے الیکٹرانک شکل میں ڈیٹا اور معلومات کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت، مواصلات اور سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان میں ای میل سرور، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، آن لائن انویسٹمنٹ اکاؤنٹس، ٹریڈنگ اکاؤنٹس، بینکنگ اکاؤنٹس وغیرہ کسی بھی ویب سائٹ جو کسی پراپرٹی کی ملکیت کی تفصیلات کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، ریموٹ سرورز یا کلاؤڈ سرورز یا ڈیجیٹل اپلیکیشنز پلیٹ فارمز اور اسی نوعیت کا کوئی دوسرا مقام۔ تشویش کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ سے یا اختیارات دینے کی وجہ سے انکم ٹیکس آفیسران کو اس ایکٹ میں حکام کے یقین کرنے کی وجہ کی حد کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، جو کہ تشویشناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم ٹیکس حکام ٹیکس چوری کے شبہ میں کسی بھی مبینہ کمپیوٹر سسٹم یا ورچوئل اسپیس تک رسائی کو اوور رائیڈ کر سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اس نے صارفین کو ڈیجیٹل رازداری کے بارے میں خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ انفوسس کے سابق سی ایف او موہن داس پائی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا، ان معاملات میں اگلے مالی سال سے انکم ٹیکس کے اہلکار آپ کے ای میل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حقوق پر حملہ ہے۔ حکومت کو غلط استعمال کے خلاف تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور ایسا کرنے سے پہلے عدالتی حکم لینا چاہیے۔ اکنامک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کے ایس لیگل اینڈ ایسوسیٹس کی مینیجنگ پارٹنر سونم چندوانی کہتی ہیں، اگرچہ حکومت ٹیکس چوری اور غیر اعلانیہ ڈیجیٹل اثاثوں کو روکنے کے اقدام کے طور پر اس کا جواز پیش کر سکتی ہے، لیکن ورچوئل ڈیجیٹل اسپیس کی وسیع اور مبہم لازمی طور پر کسی فرد کی مالیاتی اور نجی ڈیجیٹل موجودگی پر غیر محدود نگرانی کی اجازت دیتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں، عدالتی نگرانی یا مخصوص طریقہ کار کے تحفظات کی عدم موجودگی میں یہ شق ثوابدیدی تحقیقات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آئینی جواز کیا ہے؟ آج کی دنیا میں ڈیجیٹل ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیجیٹل اسپیس کو ٹیکس کی جانچ پڑتال میں لانا اہم ہے۔ تاہم ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ نیا آئی ٹی بل اپنی موجودہ شکل میں ٹیکس حکام تک بلا روک ٹوک رسائی فراہم کرتا ہے، جو ڈیٹا پرائیویسی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ حفاظتی اقدامات کے بغیر اس طرح کے وسیع نگرانی کے اختیارات کسی فرد کے رازداری کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ آئین کے آرٹیکل 21 کے لیے ایک چیلنج ہے۔ سنوائی میں جسٹس کے ایس پٹا سوامی بنام یونین آف انڈیا 2017 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ رازداری کا حق آئین کے آرٹیکل 21 کا ایک اہم پہلو ہے اور ریاست کی طرف سے کسی بھی مداخلت کو اس قانونی جواز کے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ مزید برآں نئے آئی ٹی بل کے تحت غیر محدود نگرانی آئین کے آرٹیکل 19(1) کو بھی چیلنج کرتی ہے، جو کہ آزادی اظہار اور اظہار رائے کے فرد کے حق کو قانونی طور پر کمزور اور مشکوک بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک نئی شق کو اس وقت لازم کرنے کی وجہ سے اور نئے بل میں اس طرح کی چیزیں پیش کرنے کی وجہ سے ایک عام زندگی کی نجی زندگی پر بہت ہی زیادہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نجی زندگی کے تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نئے انکم ٹیکس بل پر جو یہ شق لاگو کی گئی ہے اس پر دوبارہ سوچ بچار کرے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو.